ذی وقار سادات کرام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے تاجدار، مالک و مختار، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اور اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ اور غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ اور سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اسم اعظم ہے یہ، یہی لاحول ہے، اسم اعظم ہے یہ، یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ پڑھیے درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث لاسانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ابڑا پریوار کی طرف سے یہ محفل سجائی گئی اور اس کے بعد نیاز کا انتظام تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ جہاں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھو خدا کی عبادت ہو رہی ہے، اور جہاں پر ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھو گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ ہم جب بھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، شور اور غوغا اور چرچا اور رونق سمجھ کر نہیں، خدا کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سمجھ کر کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں کے متعلق، اللہ کے دوستوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو دنیا میں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے ولیوں کی پہچان بتائی کہ جو میرا مقبول بندہ ہے، جو میرا ولی ہے، اس کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اور اس کے آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آگے اللہ والوں کی پہچان بتائی کہ اللہ والا کون ہے۔ پہلے تو کہہ دیا کہ جو اللہ والا ہوگا اس کو دنیا میں کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جان لو کہ اللہ والا کون ہے۔ کیا گلے میں تسبیح پہن کر کے، ہاتھوں میں ادھر 4 انگوٹھی ادھر 4 انگوٹھی پہننے والا، قبرستان میں بیٹھ کر کے چرس اور گانجا پھونکنے والا اللہ کا ولی؟ آج کل اللہ والوں کی یہی پہچان ہے۔ لیکن قرآن اللہ والوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ والوں کے متعلق کیا کہتا ہے کہ میرا دوست کون ہو سکتا ہے، میرا رفیق، میرا ولی کون ہو سکتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ یعنی اللہ والے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے ایمان والا ہونا۔ بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کہ ایمان والا ہو جس کے دل میں عشق رسول کی شمع جلتی رہتی۔ اور دوسری چیز تقوی کی زندگی اختیار کی ہو۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پابند ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حقوق اور جو بندوں کے حقوق ہم پر مقرر کیے ہیں، دونوں چیز کا پابند ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو بے نمازی اللہ والا نہیں ہو سکتا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے اور زکوٰۃ نہ دے وہ بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خود ارشاد فرما دیا کہ ایسا اللہ والا مل جائے، اور اگر اس کے نقش قدم پر چلو گے تو یہ اس کا نقش قدم پر چلنا آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ غوث اعظم سے لے کر کے شاہ عالم، قطب عالم رزق اللہ صاحب محی الدین سالی، مخدوم جہانگیر سمنانی، جتنے بھی اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کی حیاتی میں بھی ان کے خانقاہ کے ساتھ آپ کو مسجد ملے گی، اور مرنے کے بعد مزار پر جائیے تو بھی مسجد، اجمیر میں جائیے تو مسجد، دلی میں جائیے تو مسجد، بغداد میں جائیے تو مسجد۔ یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وہ سب کے سب نمازی تھے، نماز کے پابند تھے اور جماعت کے ساتھ نماز کے پابند تھے۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھیے۔ آج ہم ولیوں کے سردار، ولیوں کے ولی، جس کی روح پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کا مرتبہ دے کر کے نوازی تھی۔ محبوب رب العالمین کون ہے؟ ہمارے آقا کی ذات۔ اور محبوب سبحانی کون ہے؟ غوث اعظم کی ذات۔ وہ
نبیوں میں اللہ کے محبوب ہے، یہ ولیوں میں اللہ کے محبوب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت امت عطا فرمائی، یعنی سب سے زیادہ امت اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک کسی کی ہو تو ہمارے پیغمبر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تمام نبیوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے زیادہ امت ہے ہمارے نبی۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی کل 60 صفحے ہوں گے، 60 صفحے، 60۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا تک سب کے امتی جو نیک ہیں، جو جنتی ہیں، سب کی صفحے قائم ہوگی جنت میں۔ اب وہ ہماری مسجدوں کی طرح 1-2 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی کی صف نہیں ہوگی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی صف ہوگی۔ تو کل انبیاء کرام کی امت کی جنتیوں کی کل 60 صفحے ہوگی، اس میں سے صرف 40 صفحے جو ہے وہ ہمارے آقا کی امت کی ہوگی، اور 20 صف میں سب انبیاء کرام، 1,24,000، آدم، عیسیٰ، نوح، زکریا، سلیمان، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، سب انبیاء کرام کی امتوں کی کل 20 صفحے ہوں گی، اور صرف ہمارے آقا کی امت کی 40 صفحے ہوں گی۔ تو ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت امت عطا فرمائی، تو نبیوں میں کثرت امت ہمارے آقا کو عطا فرمائی، اسی طرح ولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت مریدین غوث پاک کو عطا فرمائی۔ سب ولی آئے، سب قطب آئے، سب ابدال آئے، سب کے مریدین ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرید اور کثرت مرید جو ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اور غوث اعظم تو ارشاد فرماتے ہیں، میرا مرید ہونے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کرے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے۔ صرف نیت کرے تو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے، غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ اور جو غوث پاک کا مرید بن گیا اس کا عالم یہ ہوتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے، اور اگر اس کا سطر اونچا ہو جائے تو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ مشرق سے میں اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے اس کے سطر کو ڈھانپ سکتا ہوں۔ نظر تو الہ باللہ دلہ جمعن کخر لدرد علی حکم اتصال، یعنی میں تمام دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دونوں عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ تو سیدنا پیران پیر دستگیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت مریدین عطا فرمایا، اور اسی لیے تو سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام تھے، کتب تھے، ابدال تھے، جو جہاں پر تھا، کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی مجاہدہ کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی چلا کر رہا تھا، سب کے کانوں میں حضور غوث پاک کی آواز پہنچی، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، تو سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا تھا اور کہا تھا بل علی الراس والعینی، اے غوث پاک آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور آنکھوں کے اوپر ہے۔ اس وقت خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر ذکر و مجاہدات میں تھے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی ان کے کانوں میں تو انہوں نے بھی اپنی گردن کو جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ آپ کے سر کے بال جو ہے وہ زمین کو ٹچ کرنے لگے۔ حضور غوث پاک کی نظر ولایت نے دیکھا کہ تمام اولیاء
اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکایا ہے، لیکن سب سے زیادہ جھکانے میں خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول معین الدین چشتی نے سب سے زیادہ گردن جھکائی ہے، لیکن انہوں نے دعا کر دی، اے اللہ معین الدین نے میری اطاعت و فرما برداری میں سب سے زیادہ گردن جھکائی ہے، اسے ہندوستان کی ولایت عطا فرما۔ تمام سلاسل طریقت کے 4 سلسلے، قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی۔ قادری سلسلہ حضور غوث پاک سے چلا، چشتی سلسلہ غریب نواز سے چلا، نقشبندی سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی سے چلا، اور سہروردی سلسلہ حضرت عمر صاحب الدین سہروردی سے چلا۔ یہ چاروں سلسلے میں حضور غوث پاک جو قادری سلسلے کے رہنما ہیں، امیر ہے، حضور غوث پاک کا فیض جو ہے وہ تینوں سلسلوں کے اوپر ہے۔ چشتی پر بھی حضور غوث پاک کا فیض، نقشبندی پر بھی حضور غوث پاک کا کرم، اور سہروردی سلسلے پر بھی حضور غوث پاک کی نظر۔ غریب نواز کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ حضور غوث پاک کی نے جب فرمایا تھا تو آپ نے اپنی گردن کو جھکایا تھا اور سب سے زیادہ سبقت لے کر گئے تھے۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی اس میں عزم ہے، وہ ان کے دل پر نقش نہیں ہو رہا تھا، چھپ نہیں رہا تھا، کئی روز تک چلا کیا، سالوں سال تک عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، چلا کیا، لیکن اس میں عزم دل پر چھپ نہیں رہا ہے۔ ایک دن اپنے پوری پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارش کی کہ پیر و مرشد کتنا مجاہدہ، کتنی عبادت، کتنی ریاضت کی، لیکن اس میں عزم نقش نہیں ہو رہا ہے دل کے اوپر۔ پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، بغداد شریف کی طرف منہ کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی بغداد شریف کی طرف منہ کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ پیران پیر دستگیر تشریف لائے ہیں، بہاؤالدین نقشبندی کے ہاتھ کو لیا اور اپنے ہاتھ کو اوپر رکھا، اور ان کا ہاتھ لے کر کے غوث پاک نے ان کے دل کے اوپر مارا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اس میں عزم تمہارے دل پر نقش ہو گیا، چھپ گیا اس میں عزم۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ اس میں عزم آپ کے دل پر نقش ہو چکا، اسی لیے تو نقش بندی کہتے ہیں۔ اس میں عزم نقش کر دیا تو غوث اعظم کا فیضان نقشبندی سلسلے پر ہے۔ اور حضرت عمر صاحب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، ان کے والد صاحب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آیا کرتے تھے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی، 60 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک دن مائی نے کہا حضرت آپ چاہتے ہو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو ولیوں کے سردار ہے، کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو زندگی مل رہی ہے، ہر چیز سے نوازا جا رہا ہے لوگوں کو، اور آپ ایک اولاد کے لیے ان کے پاس دعا نہیں کرواتے؟ جب بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، چہرے پر خوشحالی نہیں ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ کہا ہے بہاؤالدین، اے صاحب الدین، کیا بات ہے، چہرے پر مایوسی کیوں؟ کہا حضور مجھے اولاد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو بھی خوش، نہ دے تو بھی خوش، لیکن مائی جو ہے، میری بیوی جو ہے، اس کو اولاد چاہیے۔ کہا اچھا اولاد چاہیے، جا تیرے یہاں لڑکا ہوگا، جا تیرے یہاں لڑکا ہوگا۔ حمل ٹھہر گیا، 60 سال کی عمر میں حمل ٹھہر گیا، 9 مہینے کے بعد لڑکی پیدا ہوئی، لیکن جس کو اولاد نہ ہو اس کے لیے تو لڑکی کی بھی خوشی بہت بڑی ہے، لڑکی کی بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر لڑکا دے تو بھی خوشی کرو، لڑکی دے تو بھی خوشی کرو۔ اس لیے کہ عورتوں کو عزت، عورتوں کو مقام، عورتوں کو بلندی اگر کسی نے دی ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، ورنہ اہل عرب میں عورتوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے منوس سمجھ کر کے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔
اللہ کے رسول تشریف لائے، ارشاد فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ بیٹی کی پرورش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت عطا کرے گا، اس کی ماں کو بھی جنت عطا کرے گا۔ لیکن میں ایک سوچ میں پڑ گیا، ابھی عید میلاد النبی کا مہینہ جو پیچھے گزرا، سیرت کے معاملے میں علماء کرام سے آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس دن ولایت ہوئی 12 ربیع الاول کو پیر کے دن، اس وقت اہل عرب میں جو بھی عورت حاملہ تھی اور جس کو بچہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لڑکا پیدا فرمایا۔ تمام عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے عطا کیے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس محبوب کو تو دنیا میں بھیج رہا ہے، وہ تو لڑکیوں کو عزت دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، عورتوں کو بلندی دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن حضور کی پیدائش کے دن تو نے سب کے وہاں لڑکوں کی کیوں ولادت کروائی؟ ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی؟ جو نبی آ رہا ہے اس کے صدقے میں تو لڑکیوں کو زندگی ملنے والی تھی، لڑکیوں کو بلندی ملنے والی تھی، لڑکیوں کو مقام اور عزت ملنے والی تھی، لیکن حضور کی پیدائش پر سب کے گھر پر لڑکی، اے اللہ تو بھی امتیاز کر رہا ہے کہ آج میرا محبوب پیدا ہو رہا ہے، سب کے گھر پر لڑکے پیدا ہو؟ تو کہا نادان، تو سمجھ نہیں سکا میری مصلحت کو، تم نہیں سمجھ سکا میری مصلحت کو، میرے لیے نہ لڑکے میں امتیاز ہے نہ لڑکی میں امتیاز ہے، لیکن تو نہیں جانتا جب میرا محبوب دنیا میں پیدا ہو رہا تھا تو اہل عرب میں لڑکیوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، لڑکی کو زندہ دربار کیا جا رہا تھا، اور جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی ماں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کا شوہر بھی کہتا تھا تو منحوس ہے، اس کی ساس بھی کہتی تھی تو منحوس ہے، اہل قبیلہ بھی کہتے تھے تو منحوس ہے، عورت پر ظلم و ستم ہو جاتا تھا اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی، لیکن آج میں میرے محبوب کو بھیج رہا ہوں، اور آج اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کی ماں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب دنیا میں پیدا ہو اور کسی عورت کو ذلیل کر دیا جائے، کسی عورت کو تہمت لگائی جائے، کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، اس لیے میں نے حضور کی پیدائش کے دن سب کے گھر لڑکے پیدا کیے تاکہ سب کے گھر میں خوشحالی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت عطا فرمایا۔ تو عمر صاحب الدین سہروردی کے گھر پر لڑکا لڑکی پیدا ہوئی، لیکن وہ تو خوش، ماں بھی خوش، اولاد نہیں ہو رہی تھی، 60 سال کے بعد ہوئی، لڑکی ہی صحیح، خوشحال ہو کر جب لپیٹ دیا پاک و صاف ہو کر کے، لڑکی کو لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، واپس حضور غوث پاک نے دم کر کے دے دیا، کہا اللہ کا شکر آپ نے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لڑکی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اتنا سنا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے پر ایک عجیب رنگ آ گیا، کہا اے عمر میں نے تو کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ کہا حضور غوث پاک کوئی بات نہیں، لڑکا یا لڑکی ہمیں تو بہت خوشی مل گئی، ہمیں تو خوشحالی مل گئی۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری زبان سے نکلا اور نکلے ہوئے الفاظ بدل جائے، ارے غور سے دیکھو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہی ہوگا۔ عمر صاحب الدین نے جب دیکھا کھول کر کے تو لڑکی میں سے لڑکا بن گیا تھا۔ تو حضرت عمر صاحب الدین سہروردی حضور غوث پاک سے لڑکی میں سے لڑکے ہوئے، لیکن حضور غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ آپ تھے تو لڑکے، لیکن آپ کی چھاتیاں جو تھی وہ لڑکیوں کی طرح تھی، اور سر کے بال بھی تھے وہ لڑکیوں کی طرح تھے۔ اور عمر صاحب الدین سہروردی جب بغداد کی گلیوں میں گزرتے، راستوں میں گزرتے، تو لوگ کہتے حضور غوث پاک کی زندہ کرامت جا رہی ہے، حضور غوث پاک کی زندہ کرامت جا رہی ہے۔ اور انہی سے سہروردی سلسلہ چلا، حضرت عمر صاحب الدین سہروردی سے۔ تو چاہے چشتی سلسلہ ہو، چاہے نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے سہروردی سلسلہ ہو، سب پر حضور غوث پاک کا فیضان ہے، غوث پاک کی عطا ہے۔ تو قدمی عازی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن ہے۔ تو اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت شیخ سنانی علیہ رحمۃ،
بہت پاورفل بزرگ تھے. انہوں نے جب غوث پاک کی آواز کو سنا تو اکڑ گئے, غرور آ گیا, گھمنڈ آ گیا. اے حضور غوث پاک جاؤ, تمہارا قدم میری گردن پر نہیں. میں بھی اللہ کا ولی ہوں, اللہ کا دوست ہوں. تم کون ہوتے ہو کہنے والوں کہ تمہارا قدم میری گردن پر ہے؟ شیخ سنانی نے جب یہ کہا, حضور غوث پاک نے بغداد میں ان کی آواز کو سن لیا اور کہا, اے شیخ سنانی, اگر میرا قدم تیری گردن پر نہیں ہے تو پھر جاؤ, سور کا قدم جو ہے وہ تمہاری گردن پر ہوگا. غوث پاک کی زبان سے نکل گیا. 400 مریدوں کو لے کر کے حج کے لیے جا رہے تھے شیخ سنانی. چلو حج کے لیے, حج کا ٹائم ہے. اب پیدل مسافری تھی, کوئی اتنا جہاز, ہوائی جہاز نہیں تھا, آسانی نہیں تھی. اور 400 مرید کا ساتھ میں ہونا بہت بڑی بات. کتنے مریدوں کی تعداد ہوگی کہ 400 آدمی پیدل حج کو جانے کے لیے راضی ہو گئے؟ اتنے بڑے پاورفل بزرگ 400 مریدوں کو حج کے لیے لے جا رہے تھے. راستے میں ایک عیسائی کرسچن لوگوں کا گاؤں نظر آیا. وہاں پر جو پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی کرسچن کی تھی, اس کو دیکھا تو عاشق ہو گئے اور اس کے باپ کو بلایا, کہا میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا اس کے باپ نے کہ بھائی ہمارا رواج ہے ہماری قوم کا کہ ہونے والا داماد جو ہے وہ سسرال کے سوروں کو, کیونکہ کرسچن لوگ سور کھاتے ہیں اور پالتے بھی بکریوں کی طرح جیسے ہم پالتے بکریاں, وہ سور پالتے ہیں. آپ کو یورپ کنٹری میں ملیں گے جگہ جگہ پہ فارم. تو کہا ہماری قوم کا رواج ہے کہ ہونے والا داماد ہے وہ تھوڑے دن تک سور ہمارے گھر کے اس کو چرانے لے جاتے ہیں. اب حضور غوث پاک نے کہہ دیا تھا, بات تو ہونی تھی. کہا ٹھیک ہے میں سور کو چراؤں گا. جیسے ہی اس کی بات کو مان لیا تو 398 مرید پیر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی پیر ہے وہ غلط راستے پر جا. ہمارے یہاں کا تو حال یہ ہے کہ پیر سے زیادہ پیر نمازی ہے, تقوی والا, پرہیزگار ہے, لیکن اگر تاج, حبہ, قبہ, جبہ پہننے والا کوئی اگر پیر آ جائے تو اس کو دیکھ کر اپنے پیر کو چھوڑ دیتے ہیں. پیر کوئی بھی ہو جس کا تعلق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو, اور یا تو سلسلہ کی خلافت اس کے پاس ہو, اگرچہ وہ سید نہیں ہے. ایک بات کو خیال رکھیے, سید مرید بنا سکتا ہے اور غیر سید بھی مرید بنا سکتا ہے, لیکن سید کی خلافت ہونا ضروری. اگر میں قاری صاحب وہ سید نہیں ہے, ہمارے سندھی جماعت کے, گاہا سندھی جماعت, یہ بہت ہی سندھیوں میں نے اکثر دیکھا ہے, کیونکہ سندھیوں کی تعداد ہے نا یہاں, سندھیوں میں اکثر دیکھا ہے کہ سوانی قوم اگر کوئی ہوئی نا سندھیوں میں تو گاہا لوگ کچھ ہے, باقی تو ماشاءاللہ تعالی گاہا بہت ڈھیلا. تو میں اگر قاری صاحب کو, ویسے تو میں نے خلافت دی ہے, میں اگر قاری صاحب کو خلافت دوں تو قاری صاحب مرید بنا سکتے ہیں, کیونکہ میری اجازت ہے ان کو. تو سید کوئی بھی ہو, لیکن اگر متقی اور پرہیزگار ہے, نماز کا پابند ہے, چہرے پر سنت رسول ہے, بھلے سیدھا سادہ ہو, بھلے اس کو تقریر کرنی آتی ہو یا نہ آتی ہو, ایسے پیر سے بھی اگر آپ کی نسبت ہے تو ایسے پیر کا دامن بھی پکڑ کر کے رکھیے, ہے نا. شو بازی میں مت آ جائیے, شو بازی میں مت آئیے. ہاں, ایسے پیر سے اگر آپ وابستہ ہے جو خلاف سنت ہے, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں, جو نماز نہیں پڑھتا, ایسے پیر کی بیعت ہے, اس کو توڑ دینا آپ کے اوپر لازمی ہے. وہ پیر نہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا, بلکہ وہ تو جہنم میں لے جائے گا. لیکن ایسا پیر جو متقی اور پرہیزگار ہے لیکن سیدھا سادہ ہے بیچارہ, عالم نہیں, ضروری نہیں ہے پیر کے لیے عالم کا ہونا, ہاں علم کا ہونا ضروری, اتنا علم کہ نماز روزہ حلال حرام کی تمیز سمجھ سکے, اتنے مسائل ضروری ہے پیر کے لیے. تو وہ
وہ 398 مرید نے دیکھا کہ بھائی یہ پیر ہے خنزیر سور چرائے گا، ایسے پیر کو کیا، چلو، لیکن 2 مرید تھے، وہ سچے مرید تھے، 2 مرید تھے۔ دیکھیے مریدوں کی 3 قسمیں، ایک ہے رسمی مرید، ایک ہے مطلبی مرید، اور ایک ہے حقیقی مرید۔ رسمی مرید وہ لوگ ہیں کہ بھائی پیر ہونا چاہیے دنیا میں، لہذا کوئی بھی پیر ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے کہ بھائی پیر ہونا چاہیے۔ پھر وہ پیر جس دن مرید بنتے ہیں اسی دن پیر ملتے بھی، ہاتھ بھی چومتے، باقی زندگی بھر نہ پیر کو یاد کرتے، نہ پیر کے پاس جاتے ہیں، نہ کبھی پیر کو بلاتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں رسمی مرید۔ اور ایک ہے مطلبی مرید، اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو پیر کے دامن پکڑ لیا، بار بار جانے لگے، آنے لگے، ہماری یہ مشکل ہے دور کر دیجئے پیر صاحب، چکر لگانے لگتے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کو گفٹ دینے لگتے، جانا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پیر گیا اب پیر کے پاس جانے کی ضرورت۔ یہ مطلبی مرید۔ اور حقیقی مرید وہ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں لیکن پیر کے دامن سے لگا رہتا ہے، پیر سے ملتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، دعا سلام کرتا رہتا ہے، پیر کی بات کو مانتا رہتا ہے، پیر جیسا حکم دیتے عمل کرتا ہے، دینا لینا اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقی مرید ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حقیقی مرید تھے شیخ سنانی۔ انہوں نے سوچا بھائی جب پیر اچھی حالت میں تھا تب ہم نے پیر کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو پیر کے اوپر مشکل گھڑی آئی ہے، لہذا پیر کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ بھی ساتھ میں جانے لگے لیکن سور کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ کہا پیر صاحب گمراہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے ان کا اچھی حالت میں کام نہیں ساتھ چھوڑا، تو ایسی حالت میں ہم کیسے پیر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ غوث پاک کے بارے میں ہمارے پیر نے ایسا کہا تھا کہ تمہارا قدم میری گردن پر نہیں، لیکن سامنے غوث پاک نے کیا کہا تھا وہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن جب شام کے وقت سوروں کو چرا کر کے گاؤں میں آ رہے تھے تو ایک سور کا چھوٹا بچہ، اس کے پاؤں میں کچھ لگ گیا، وہ چل نہیں سکتا تھا، دیر ہو رہی تھی، تو شیخ سنانی نے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ غوث پاک نے جو کہا تھا وہ ہو کر کے رہا۔ اب جب یہ منظر دیکھا دونوں مریدوں نے تو بغداد شریف کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، اے حضور غوث پاک ہمارے پیر کو معاف کر دیجئے، ہمارے پیر کی غلطی کو معاف کر دیجئے، ہمارے پیر کا یہ کیا حال ہو گیا ہے حضور غوث پاک، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کے قدم کندھے پر رکھنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن یہ سور کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں، اے حضور غوث پاک ہماری بات کو سن لیجئے، ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہماری پیر کی غلطی کو معاف کر دیجئے۔ غوث پاک کو رحم آ گیا، سید ہے وہ تو رحم دل ہوتے، کسی کی بھی غلطی ہو، کوئی کسی نے بھی اس کو دکھ دیا ہو، سامنے گیا معافی مانگی، معاف کر دیا کرتے۔ تو حضور غوث پاک نے وہاں سے معاف کر دیا، جاؤ ہم نے شیخ سنانی کی غلطی کو معاف کر دیا، جتنا کہنا تھا ہوش آ گیا، ارے یہ کیا، میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کہا حضور، مریدوں نے کہا حضور ایسا ایسا ہوا، ارے ایسا ہو گیا، چلو یہاں سے فوراً بغداد۔ غوث پاک سے معافی مانگنے کے لیے بغداد پہنچے، بغداد کی بورڈر آئی تو مریدوں سے کہا میرا چہرہ سیاہ کالا کر دو، میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دو اور مجھے بارگاہ غوث میں لے چلو، میں بارگاہ غوث کا مجرم ہوں۔ مریدوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ بغداد حضور غوث پاک کی خانقاہ میں جب شیخ سنانی کو لے جایا گیا، چہرہ کالا ہے، ہاتھوں میں رسی، ہاتھ پاؤں میں رسی باندھی ہوئی ہے، کسی فریادی کو، گنہگار کو جس طریقے سے لایا جاتا ہے اس طریقے سے دونوں مرید خانقاہ میں تشریف لائے اور دور سے عرض کیے حضور غوث پاک ہمارے پیر آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ غوث پاک کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا دیا اور جو ولایت چھین لی تھی انہیں واپس کر دیا، انہیں واپس کر دیا۔ تو یہ ہے ولیوں کی شان، ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے اسے دنیا میں معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ چور آتا ہے تو اسے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ چور آیا، آنے والا، نیت تو اس کی چوری کی تھی، نیت تو دولت دنیا کی تھی، مگر جو اللہ والوں کے وہاں آتے ہیں انہیں تو پھر اللہ ہی کا پتہ ملتا ہے۔
اللہ والوں کی بارگاہ میں جو آتے ہیں انہیں تو اللہ ہی کا پتہ ملتا ہے، یہاں تو نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، یہاں تو نگاہ پڑتی ہے اور کام بن جاتا ہے، نگاہ پڑتی ہے اور 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چور آیا، نیت چوری کی تھی، دولت دنیا کی تھی، آپ کے قیمتی سامان تھا، اس کی گٹھری بنائی اور جیسی باہر نکلنے کا ارادہ کیا، کچھ آواز آئی تو آپ کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا، دروازہ کھولا، کون؟ خضر علیہ السلام ہوں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کیا بات ہے؟ کہا فلاں جگہ کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں جگہ کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اگر کہو تو کسی مومن کو باہر سے پکڑ کر کے لے آؤں، اس کے اوپر نگاہ ڈال کر کے اسے ولی بنا دوں، اسے ولی بنا دوں۔ تو حضور غوث پاک نے کہا، اے خضر علیہ السلام، رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گے اور کس کو ڈھونڈیں گے، کس کو تلاش کرو گے؟ دیکھیے ہمارے پلنگ کے نیچے رات بھر سے ایک مہمان آ کر کے چھپا ہوا ہے، اسی کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اسی پر نگاہ ڈال کر کے اسے کتب بنا دیا جاتا ہے، اس پر نگاہ ڈال کے اسے کتب بنا دیا جاتا ہے اور خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو نگاہ پڑتی ہے اور کام بن جاتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے اور 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ بڑی درود باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ تو حضور غوث پاک کی نظر و نیاز کرنے والوں، گیان بھی منانے والوں، یہ حضور غوث پاک کا بھی طریقہ تھا۔ 11ویں کے دن حضور غوث پاک کی خانقاہ میں بھی لنگر بنتا تھا اور لوگوں کو نیاز کھلائی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ آج تک چلتا رہا، اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، جو غوث پاک کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دانے سے محتاج نہیں کرتا۔ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جس نے حضور غوث پاک کی نیاز بنائی، اور برکت اتنی ہوتی ہے، اگر 10 آدمی کو کھلانا شروع کرو، حیثیت اتنی ہوتی ہے، دوسرے سبحان اللہ، تیسرے سال 500 آدمی، چوتھے سال 1000 آدمی، 5000 آدمی، یہ اتنی برکت ہوتی ہے غوث پاک کے نام سے، اور اس کا گھر کبھی بھی محتاج اس کا گھر نہیں ہوتا۔ بے شک یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کی سچی محبت کرنے والا بنائے، اور یہ ابڑا پریوار یوسف بھائی اور ہارون بھائی اور جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضور غوث پاک کا شیدائی بنائے رکھے، اور اسی طرح حضور غوث پاک کے نام کی وہ نیاز کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔